واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 ہی دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ غالباً میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا کہ مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور واللہ مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کے بارے میں تنافس کرو گے۔ ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا کہ اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں اور بعد والا پہلے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ ناظرین، 29 صفر 11 ہجری بروز سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا، ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقلی کے وقت حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ٹیک لگا کر چل رہے تھے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں۔ ناظرین، وفات سے 5 دن پہلے روز چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی
اور غشی طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں کے 7 مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، منبر پر فروکہ شبے اور بیٹھ کر خطبہ دیا۔ یہ آخری بیٹھک تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ لوگوں میرے پاس آ جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا کہ میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے، اور کسی کی آبرو پر بٹا لگایا ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لے آئے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر منبر پر واپس تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہٰذا ان کے نیکوکار سے قبول کرنا اور ان کے بدکار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے، لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے بدکاروں سے درگزر کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دھمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے۔ محترم و مکرم ناظرین، وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر دیں،
اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن انتقال فرمایا، یعنی کہ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 روز تک حیات رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو دوبارہ اس بات کا حکم دے سکتے تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حاضرین نے وصیت کا لکھوانا یاد بھی دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو، میں اس وقت جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہود کو عرب سے باہر نکال دو۔ آپ نے فرمایا کہ وفود کی رہنمائی کرو اور انہیں زیادہ راہ دیا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات جو کہی، حضرت عبداللہ بن ابی اوفی نے کہا کہ قرآن مجید کے متعلق وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ میرے وارث نہ دینار تقسیم کریں اور نہ درہم۔ ہم انبیاء علیہم السلام اپنی بیویوں کے اخراجات اور اپنے عامل کی اجرت کے علاوہ جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ سرخ دینار کہیں سے آئے تھے۔ صدقے کے بعد 7 یا 8 دینار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ بے ہوشی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو پوچھا کہ ان دینار کا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ رکھے ہیں۔ فرمایا کہ صدقہ کر دو۔ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس اس حالت میں جائیں کہ یہ سب کچھ ہو؟ اس روز تک کی تمام نمازیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائیں۔ نماز مغرب میں سورہ والمرسلات کی تلاوت فرمائی۔ یہ آخری نماز تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں ادا کی تھی۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ ان کی امامت کا تذکرہ ہم کسی اور ایپیسوڈ میں تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ یاد رکھو کہ تم میں سے کسی کو موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے۔ محترم و مکرم ناظرین، وفات سے 1 دن پہلے بروز اتوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں 6 یا 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چراغ پڑوسی کے پاس بھیجا کہ اس میں اپنی کپی سے ذرا سا گھی ٹپکا دیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے آخری روز کی صورتحال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری دن اور آپ کی نزائے رواں کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیے۔ اللہ نے کے بعد